صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وقدوتنا محمد الامین علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ البررۃ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعاشروہن بالمعروف، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک ونبیک وصفیک سیدنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ماہ ربیع الاول شریف کی مبارک ساعتیں اور رحمتیں اور برکتیں ہم پر سایہ فگن ہیں، اور حبیب داور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فیوز و برکات سے ہم اور آپ مستفیض ہو رہے ہیں۔ یہ جو سلسلہ سیریز جو چل رہی ہے مختلف عناوین کے تحت آپ حضرات کے سامنے پیش خدمت ہے، اس میں عاجز کو جو عنوان دیا گیا ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی اور مسلمانوں میں بڑھتا ہوا طلاق کا رجحان۔ معزز سامعین کرام، دنیا میں جتنے رشتے ہیں، ماں باپ، بیٹا بیٹی، بھائی بہن، جو رشتے آپ چچا بھتیجا، پھوپھو بھتیجا، جتنے رشتے دنیا میں آپ کو نظر آئیں گے، وہ سارے رشتوں میں سب سے محبت بھرا اور سب سے مقدس جو رشتہ ہے، جسے اللہ عز و جل نے خود محبت اور مودت والا رشتہ قرار دیا ہے، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ یہ رشتہ، اور اللہ نے کیا ہی خوبصورت انداز میں فرمایا، ازواج کا لفظ استعمال ہوتا ہے میاں بیوی کے لیے۔ زوج اس کا واحد ہے، ازواج اس کی جمع ہیں۔ اور آپ یہ بھی جان کر حیرت ہوگی کہ عربی زبان میں زوج کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، مرد کے لیے خاص یا عورت کے لیے خاص ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ زوج کہتے ہیں جوڑے کو، پیر کو، دونوں کو ملائے تو زوج بنتے ہیں، اس میں مرد بھی ہے عورت بھی ہے۔ مرد عورت جب دونوں جمع ہوتے ہیں تو وہ زوج بنتے ہیں، پیر بنتا ہے۔ پیر کیسا بنتا ہے؟ برابری سے بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھ لیں، اگر میں کوئی دکان سے کوئی چیز خریدنے جاؤں، مثال کے طور پر، چونکہ میں ناپ کے طور پہ سائز کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، اگر میں جوتا خریدنے جاؤں کسی دکان سے، اگر میں ایک 5 نمبر کا لوں، ایک 8 نمبر کا لوں، تو سب ہنسیں گے، نہ 5 نمبر میرے کام آئے گا نہ 8 نمبر میرے کام آئے گا۔ لوں تو میں یا تو 8 دونوں لوں یا 5 دونوں لوں، تو اس سے ایک تخصیص۔ ورنہ تو پھر اگر میرا پیر تھوڑا بہت چھوٹا بڑا ہوتا ہے تو مجھے دونوں پیر سے لینا پڑے گا اپنے پیر کو مینیج کرنے کے لیے، یعنی ایک پیر میں اگر 7 آتا ہے، دوسرے پیر میں 8 آتا ہے، تو مجھے 7 کی جوڑی بھی لینی پڑے گی، 8 کی جوڑی بھی لینی پڑے گی۔ جب دونوں لوں گا تو میرے حساب سے 2 پیر بن جائیں گے، جو بھی ہوگا جیسا بھی ہوگا وہ پہننے کے قابل ہوں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دونوں پیر، دونوں جوڑے، دونوں پیر کے جوتے جب تک ایکول نہ ہوں گے، برابر نہ ہوں گے، جب تک کہ دونوں ناقابل استعمال ہوں گے۔ معزز سامعین کرام، بلا تشبیہ و بلا تمثیل میاں بیوی کا رشتہ برابری کا رشتہ ہے۔ کس اعتبار سے؟ مودت و محبت کے اعتبار سے۔ دیکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو کام، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بھئی مرد کو اللہ نے فوقیت دی ہے، یقیناً قرآن کریم میں ہے، اس کی فوقیت ایک علیحدہ شکل میں عطا فرمائی ہے۔ اس سے مراد مطلب اور مقصد یہ نہیں ہے کہ خاتون کو اللہ نے کم مقام دیا ہے، نہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی ایک ذمہ داریاں ہیں۔ مرد کو کچھ ذمہ داریاں دی ہے، اس کا کام ہے وہ کرے، کمانا، نان نفقے کو پورا کرنا، اس کی ذمہ داریاں پوری کرنا مرد کی ذمہ داریاں ہیں، مرد کے لیے علیحدہ ہے۔ پھر خاتون جب آ جائے گی تو اللہ نے اس کی علیحدہ ذمہ داریاں دی ہے۔ مثال کے طور پر اولاد کی پیدائش، بچہ جنم دینا، یہ خاتون کا ہی کام ہے۔ مرد کل کے دن بینر لے کر نکل جائے کہ بھئی حقوق مرداں ہوں،
کہ بھئی ہمیں بھی برابری کا حق دیا جائے، کہ بھئی ہمیں بھی یہ صلاحیتیں دی جائے کہ ہم بھی بچہ پیدا کریں، تو سب ہنسیں گے، یہ کیسا ہونے والی بات نہیں ہے۔ ان کا کام ان کے ساتھ خاص، آپ کا کام آپ کے ساتھ خاص ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اور ایک اہم بات دیکھیے کہ دنیا میں 3 ایسے معاملات ہیں، 3 ایسی فیلڈز ہے جس میں ایک آدمی دوسرے کے حق کو نہیں سمجھ سکتا۔ آپ کو میں ایک بہت ہی اہم، مطلب آپ سمجھ لیں کہ یہ فلسفہ ہی ہے۔ پہلا ہے کہ بادشاہ اور رعایا، پہلا پیر، بادشاہ رعایا کے حقوق کو نہیں سمجھ سکتا، رعایا بادشاہ کے معاملات کو نہیں سمجھ سکتے۔ بادشاہ بولے گا بھائی میں اتنا سب کر رہا ہوں، لیڈر کہے گا، چیف منسٹر، پرائم منسٹر بولے گا میں اتنے اسکیمز بنا رہا ہوں، اس کے باوجود یہ مجھے ووٹ نہیں دیتے۔ آپ رعایا سے جا کے پوچھے لاکھ اچھا ہوگا بادشاہ، وہ کہیں گے نہیں یہ پریشانیاں ہیں، وہ پریشانیاں ہیں، ہمارے گھر میں نل صحیح نہیں آ رہا ہے، ہمارے گھر انتقال ہو گیا تھا تو لیڈر صاحب نہیں آئے تھے، ایم پی صاحب، ایم ایل اے صاحب آئے نہیں، ہمیں تعزیت نہیں پیش کی۔ بادشاہ کے پاس آئے تو بادشاہ اپنا حقوق ادا کے بارے میں کہے گا، اگر رعایا کے پاس جائیں تو رعایا اپنے حقوق کے بارے میں رونا رون گے۔ تو بادشاہ رعایا کے حقوق کو نہیں سمجھ سکتے، رعایا بادشاہ کے حق کو نہیں سمجھ سکتے، پہلی بات۔ دوسری چیز ہے کہ مالک نوکر کا رشتہ، مالک نوکر کے حقوق کو نہیں سمجھ، پریشانیوں کو، حقوق کو نہیں سمجھ سکتا، اور نوکر مالک کے مقام کو نہیں سمجھ سکتا۔ آپ کہیں پر بھی جاب کریے، آپ کو بہتر سے بہتر فیسلٹیز اگر آپ کو دے دے گا مالک، امپلائر، امپلائی پھر بھی یہی روئے گا، بھئی یہ کمی ہے، وہ کمی ہے، 2 چھٹیاں، 1 چھٹی مل رہی تو 2 ملنی چاہیے، 2 مل رہی ہے تو 3 ملنی چاہیے، 4 گھنٹے 6 گھنٹے کی جاب ہے تو وہ 5 گھنٹہ ہونا چاہیے، ہمیشہ روئے گا۔ مالک کے پاس جا کر پوچھئے آپ، وہ کہے گا بھئی میں جتنا ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہوں، سب کچھ دے رہا ہوں، اس کے باوجود یہ صحیح کام نہیں کرتے۔ تو مالک نوکر کے حق کو نہیں سمجھ سکتا، نوکر مالک کے حق کو نہیں سمجھ سکتا۔ تیسری صنف ہے مرد و خاتون۔ مرد کو آپ جا کر پوچھئے، وہ اپنا رونا روئے گا، بھئی فلاں مسئلہ ہے، عورت کچھ بھی ہو نہیں سنتی ہے، وہ فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، مرد اپنا رونا روئے گا۔ آپ وہی خاتون کے پاس چلے جائیں، خاتون اپنا رونا روئے گی، وہ کہے گی کہ میرا شوہر بے وفا ہے، میرا بھائی فلاں ہے، میرے والد مجھ سے حقوق ادا نہیں کرتے۔ عورت، لفظ عورت کہہ رہا ہوں میں، خاتون ماں باپ بھی نہیں کہہ رہا ہوں میں، میاں بیوی، شوہر اور بیوی کی بات بھی، مرد اور خاتون کی بات کر رہا ہوں۔ مرد عورت کے حقوق کو نہیں سمجھ، کیونکہ جنڈر ہی ڈیفرنٹ ہے، ان کی پرابلمز ان کے ساتھ ہے، ان کی پرابلمز ان کے ساتھ ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ خاتون کیا کرتی ہے، دن بھر گھر میں اکیلے ہی بیٹھی رہتی ہے، کام ہے نہ دھام ہے، خالی کچھ نہیں کرتی، دن بھر لگی رہتی ہے فون میں، اس میں اس میں۔ مرد یہ کہے گا، خاتون کہے گی آپ کو کیا پتا بھائی، ہمیں بچوں کو پالنا ہوتا ہے، بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، ان کی تربیت ہوتی ہے، ہمارے دل سے پوچھو ہم پر کتنے کام ہوتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، یہ 3 صنفیں میں نے پائی ہے جس میں ایک دوسرے کے حق کو نہیں سمجھ سکتا، چاہے انسان کتنا بھی مدبر ہو، کتنا بھی مفکر ہو، کتنا بھی بڑا ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، جو کچھ بھی ہو، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ چونکہ مرد عورت کے، عورت مرد کے، مالک نوکر کے، نوکر مالک کے، بادشاہ رعایا کے، رعایا بادشاہ کے حقوق کو نہیں سمجھ سکتے، تو اس کے لیے آسان فارمولا کیا ہے؟ ان دونوں کے پروردگار کو پکڑ لینا چاہیے، اس کا دامن تھام لے جو ان دونوں کو پیدا کیا ہے، اس کو معلوم ہے مالک کے حقوق کیا ہے، نوکر کے حقوق کیا ہے، اس کو معلوم ہے بادشاہ کی حدود کیا ہے، رعایا کا مقام کیا ہے، اس کو معلوم ہے کہ مرد کا کیا مقام ہے، عورت کا کیا مرتبہ ہے۔ جب آپ اوپر رب پروردگار کے دربار میں اور آقا کریم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے تو یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا۔ ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں سمجھ سکتے تو اسلام کی جو تعلیمات، یعنی اللہ تو دونوں کا رب ہے، دونوں کو پیدا کیا ہے، دونوں کی ضرورتوں سے واقف ہے، اسی لیے سب سے آسان ترین ذریعہ، یہ میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی نہیں، ایک جنرل پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا میں مرد و خواتین کے مسائل حل ہوں تو آپ کو اسلام کی امبریلا، اس کے چھاتے کے نیچے آ جانا چاہیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کون ہے جو اس کا بھی حق جانتے ہیں، اس کا بھی حق جانتے ہیں، بیوی کا مقام بھی معلوم ہے، شوہر کا حقوق بھی معلوم ہے، دونوں کے بارے میں۔ دیکھیے کتنی خوبصورت ترین تعلیمات ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک مقام پر کیا فرمایا؟ بیوی کو رغبت دلانے، اگر میں کسی کو حکم دیتا سجدے کا تو مرد عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، ایک مقام پر، یعنی شوہر کی اطاعت فرما برداری کی طرف عورت کو راغب کیا جا رہا ہے۔ پھر دوسری طرف کیا فرمایا؟ اے لوگو، تم عورتوں کے بارے میں خیال رکھو، تم سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ بیلنس دیکھیے، ان کو ان کے حقوق یاد دلائے جا رہے ہیں، ان کو ان کے حقوق یاد دلائے جا رہے ہیں۔
پھر بتلایا کہ دیکھو میں تم سے دو چیزوں کے آخر وقت ہے حبیب پاک کا، فرما رہے ہیں غلام کے بارے میں اور عورت کے بارے میں تم اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ یہ دونوں کمزور طبقہ ہوتا ہے، سوسائٹی کا، کمیونٹی اور سوسائٹی معاشرے کا کمزور طبقہ ہوتا ہے۔ تو اسلام کی کوشش، صاحب اسلام کی کوشش ہی یہ ہوتی ہے کہ دونوں کے درمیان بیلنسنگ رہے، دونوں کے درمیان معاملات صلہ رحمی کے رہے۔ اب آئیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کا ازدواجی میرٹل جو آپ کے ریلیشن شپ ہے اس کے حوالے سے آپ کو چند مثالیں پیش کر کے اپنے جو طلاق کے حوالے سے آپ کو چند باتیں گوشہ گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ معزز سامعین کرام، طلاق بڑھ کیوں رہا ہے ہمارے پاس؟ بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے صبر اور تحمل ختم ہو چکا ہے۔ سب سے مین ریزن صبر اور تحمل ختم ہو چکا ہے۔ صبر و تحمل اگر ختم نہیں ہوگا، صبر ہے ٹھیک ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے، زندگی ہے، میاں بیوی کی زندگی ہے، کبھی اونچ ہوتی ہے کبھی نیچ ہوتی ہے، اس کے درمیان، دونوں کے درمیان اگر بیلنس کیا جائے گا، ٹھیک ہے، آج شوہر غلط ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل بیوی بھی غلط ہو سکتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ شوہر ہی غلط ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ بیوی ہی ہمیشہ غلط ہو، دونوں کے درمیان محبت و مودت ایک رشتہ رکھا گیا۔ اور قرآن نے کیا خوبصورت فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کے لباس ہو۔ لباس کا کام ہوتا ہے پردہ پوشی کرنا، لباس کا کام ہوتا ہے عیبوں کو، اندرونی جسم کو چھپانا۔ میاں کا کام ہوتا ہے کہ وہ بیوی کے عیبوں کو چھپائے، بیوی کا کام ہے کہ وہ میاں کے عیبوں کو چھپائے۔ جب دونوں ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں گے، دونوں ایک دوسرے کی باتوں پر نظر انداز کریں گے، جا کر کے خوبصورت زندگی بن جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ صبر و تحمل ختم ہو گیا ہے۔ ہاں مجھے کیسے کہہ سکتے، مجھے تو میرے باپ نے نہیں کہا تھا کچھ، مجھے تو میری ماں نے نہیں کہا تھا، میرا شوہر کون ہوتا ہے جو مجھے کہے؟ یہ ہمارے پاس ایک بہت زیادہ طلاق کے بڑھنے کی وجوہات بن رہی ہے۔ دوسری جو اہم وجہ جو مجھے نظر آئی ہے وہ ہے کہ آج کل جو سوشل میڈیا وغیرہ کا جو استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور فلموں کا دیکھنا، ڈراموں کا دیکھنا۔ ہر لڑکی کے ذہن میں کیا ہے، اس کا شوہر جو ہے کوئی ایک فلم سٹار ہو، کوئی دو رائے نہیں، حقیقت بتا رہا ہوں، کوئی اس کا شوہر جو ہے ایک امیتابھ بچن ہو، کوئی شاہ رخ خان جیسا ہو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس لیے کہ چونکہ میں نے سنا ہے، خواتین سے سن رہا ہوں میں کہ نہیں وہ فلاں ڈرامے میں کوئی ایک شوہر ہے، مجھے ایک خاتون لڑکی کہہ رہی ہے، میں نے کہا کہ بھئی آپ شادی کے لیے کئی رشتے آئے تو ریجیکٹ کر دیے، تو کہنے لگی کہ وہ فلاں نہیں صاحب میرے کو مطلب سوٹیبل نہیں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کی نظر میں سوٹیبل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ فلاں ایک پاکستانی ڈرامے میں ایک کوئی ایکٹر ہے، نام مجھے یاد بھی نہیں ہے، اس نے نام بھی کہا تھا، وہ مجھے جو ہے اس جیسا چاہیے، وہ اس جیسا نظر نہیں آ رہا ہے۔ دیکھیے معزز خواتین، چونکہ میں ایڈریس ان کو کر رہا ہوں، دیکھیے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا شوہر ایک ہیرو کا آپ نے ایک امیج بنائی ہے، وہ ہیرو گیری کب تک رہتی ہے؟ جب تک شادی ہوتی ہے۔ شادی کے بعد پوری ہیرو گیری نکل جاتی ہے، اس کے بعد زندگی کی کڑوی حقیقتیں آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ نہ اس کا چہرہ ویسا رہے گا، نہ اس کا لب ڈھب ویسا رہے گا، نہ اس کی باتیں ویسی رہے گی، وہ چاند لا کے قدموں میں ڈال دوں گا، تارے توڑ دوں گا، سب باتیں رہتی ہے، حقیقتاً کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ایک مفروضہ بنا لیا جا رہا ہے، لڑکے ہیں تو وہ ان کو کوئی ہیروئن کی طرح چاہیے۔ اچھا ایک صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے مجھ صاحب مجھے لڑکی دیکھ رہا ہوں میں، اگر کوئی آپ کی نظر میں نے کہا بابا آپ کی کیسی چاہیے؟ چونکہ اکثر ہوتا ہے کئی پیر بھائی وغیرہ آ جاتے ہیں، انہوں کہتے ہیں کہ لڑکی ہے، انہوں بولتے لڑکا ہے، کئی مرتبہ ہوئے ہیں ایسے رشتے۔ نہیں مجھ صاحب خوبصورت ہونا ہے، دیندار ہونا ہے، نمازی پرہیزگار ہونا ہے، فلاں ہونا ہے، فلاں ہونا ہے۔ میں نے کہا بھائی جنت کی کوئی ایک حور منگوا لئیے آپ، نیکوکار بھی ہوگی، پارسا بھی ہوگی۔ میں بولا اپنا اسٹیٹس دیکھ لئیے وہاں پر کیا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، حقائق سے دور جو ہم ایک جو سوشل میڈیا اور جو میڈیا کی وجہ سے ایک جو تصوراتی دنیا میں ہم جی رہے ہیں، ہمارا ذہن یہی چل رہا ہے ہونا تو ایسا ہونا ہے، وہ ہوائی قلعے، ہوائی باتیں، ہوائی خواب نہیں، زمین پر رہنا ہوگا۔ زمین پر رہ کر کے اپنی حقیقت کو جان کر کے آپ جب زندگی گزاریں گے تو آپ کے اندر ڈفرنسز نہیں آئیں گی اور طلاق کا یہ جو رجحان بڑھے گا نہیں۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کچھ نمونے لیتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا اسوہ اتنا خوبصورت اسوہ ہے، آپ نے ہر عمر کی خواتین سے نکاح کیا۔ آپ کو دیکھیں گے تو خدیجۃ الکبریٰ ہیں جو رضی اللہ عنہ آپ سے عمر میں 15 سال بڑی ہیں، ان سے نکاح فرمایا۔ کم و بیش برابر عمر کی خاتون حضرت ام سودا سے نکاح فرمایا، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا۔ کچھ کم کچھ بڑھ کے، یعنی کم عمر والوں سے بھی کیا، بڑی عمر والوں سے بھی کیا، برابر والوں سے بھی کیا۔
ساتھ ہی ساتھ نرم طبیعت والی خواتین، حضرت ام سودا نرم طبیعت والی، ان سے بھی نکاح فرمایا۔ سخت اور تیز طبیعت والی خواتین، حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ عنہ، یہ طبیعتاً ہے کیونکہ خطاب کی بیٹی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، ام المومنین حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ عنہ۔ بعض تو روایت ایسی بھی ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ کے لیے طلاق رجعی کا بھی فیصلہ فرمایا تھا، مگر بعد میں وہ رجعی تھی۔ بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، ایک تیز ہے، ایک نرم ہے، ایک مالدار ہے، حضرت زینب بنت جحش ہے، خدیجۃ الکبریٰ ہے، بات کمزور بھی ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ مالی اعتبار سے بالکل ہی خستہ حال ہے، مالدار بھی ہے، غریب بھی ہے، بڑی عمر کی بھی ہے، کم عمر کی بھی ہے، ہر کیٹیگریز جتنی بن سکتی تھی حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ اپنی خواہشات نفسانی نعوذ باللہ من ذالک نہیں، ہمارے لیے قیامت تک آنے والوں کے لیے تعلیم دینے کے لیے۔ دیکھو بابا، اگر تمہاری زندگی میں بڑی عمر کی خاتون آ جائے تو اس کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا، میری اور خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی دیکھ لو۔ اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ اگر کوئی برابر والی عمر کے ساتھ کیسے گزارا جائے، میری اور حضرت سودا کی زندگی کو دیکھ لو۔ کم عمر لڑکی آ جائے اور شوہر بڑی عمر کا رہے تو اس کے سامنے نمونہ ہے حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی۔ کہیں فرمایا کہ اگر نرم خو ہے حضرت ام سلمہ کی زندگی اٹھا کر کے، میرے ان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ تمہارے لیے نمونہ ہوگا۔ اگر بیوی تھوڑا تیز ہو جائے، تیز طبیعت کی آ جائے، بی بی حفصہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ معزز سامعین کرام، حضرت جویریہ کی زندگی اٹھا لیں، حضرت ام میمونہ کی زندگی اٹھا لیں، حضرت سودا کی زندگی اٹھا لیں، زینب بنت خزیمہ کی زندگی اٹھا لیں، رضوان اللہ علیہن اجمعین، انہن اجمعین۔ یہ مبارک شخصیتیں کیوں ہیں؟ حبیب پاک کا کردار بتلانے کے لیے ہے۔ ہمیں یہ بتلانا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے سامنے نمونے ہیں۔ حضرت کون ہے، غالباً بیہقی شریف یا ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام اپنے دولت قدہ تشریف لائے، اپنے گھر تشریف لائے۔ لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ گھر پر حضرت ام سودا بھی ہے، بی بی عائشہ بھی ہے، دونوں ہے گھر پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ محبت ایک اپنا قدم مبارک حضرت بی بی عائشہ کی گود میں رکھا، دوسرا قدم مبارک حضرت ام سودا کے گود میں رکھا۔ ازراہ محبت کا اظہار ہے، بتلا رہے ہیں میاں بیوی کا رشتہ کیسا خوبصورت ترین رشتہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں کافور ہے، اگر ہمارے پاس اللہ ماشاءاللہ پایا جاتا ہے، اب مرد آتے بھی ہے گھر کو تو ٹائم نہیں ہے، موبائل میں لگے ہوئے ہیں، نہ ان کی بات سننے کے لیے ٹائم ہے، نہ ان کی اچھی چیزوں کے بارے میں کوئی تعریف کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی کچھ نہیں۔ یہ دوریاں بڑھا رہی ہے، یہ دوریاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپریشیٹ کیا کرتے۔ اچھا، اب یہ جو میں واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں قدمین مبارک دونوں ازواج کی مانڈیوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے حریرہ بنا کر لایا تھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور فرمایا حضرت ام سودا کو کھائیے۔ انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا دیکھو اگر آپ نہیں کھائیں گے تو میں آپ کے چہرے پر مل دوں گی، حریرہ کھانے کی چیز ہے۔ تو انہوں نے اس کے باوجود انکار کیا، تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے تھوڑا سا حریرہ لے کر حضرت ام سودا کے گال پر لگا دیا، چہرے پر مل دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب بحیثیت شوہر حبیب داور کا کردار دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قدم مبارک بی بی سودا کی گود میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قدم پیچھے کھینچ لیا۔ کس وجہ سے؟ تاکہ ام سودا اپنا بدلہ لے سکے، تاکہ ام سودا بھی رضی اللہ عنہا وہ حریرہ لے کر کے حضرت بی بی عائشہ کے چہرے پر مل سکے۔ اپنا قدم مبارک بدستور بی بی عائشہ کی گود میں رکھا، ام سودا کے پاس سے قدم ہٹا لیا تاکہ ان کو موومنٹ کرنے میں آسانی ہو، اور بی بی سودا آگے بڑھی اور تھوڑا سا حریرہ لے کر ان کے بھی چہرے پر لگا دیا۔ تو مطلب بتلانا مقصود کیا ہے؟ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کے درمیان ایک تو انصاف، برابری، عدل و انصاف، اعتدال، ساتھ ہی ساتھ ان سے محبت کا اظہار۔ ان کے درمیان ہمارے پاس محبتیں کہاں پر ہے؟ ہمارے پاس کافور ہے، ہمارے پاس کوئی نہیں، بیٹھ کے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، کہنے لگے مل صاحب میں جو ہے تقریباً شادی ہونے کے بعد سے آج تک بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ میں نے کہا یہ کون سی بات ہوئی بھائی، بیوی بچوں کے ساتھ آپ کھانا بیٹھ کر نہیں کھائے؟ کیوں؟ بولے مل صاحب ساتھ میں بیٹھ کر کھائیں گے تو ڈر نکل جائے گا۔ میں نے کہا بیوی بچے ڈرانے کے لیے تھوڑا ہی ہے، بھائی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہے، ان کے ساتھ محبتیں مودتیں بانٹنے کی ضرورت ہے۔ بیوی کوئی آپ کی نوکر نہیں ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، بی بی عائشہ فرماتی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مارا نہیں، کسی کو ڈانٹا نہیں، کبھی تھپڑ نہیں مارا، کبھی گالی گلوچ نہیں کی، کبھی کوئی غلط بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ یہ کردار کس کے لیے ہے؟
ہم محبت کا دعویٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت ہے، میلاد کے نعرے ہے، تو پھر یہ کردار کہاں جائے گا؟ کون اپنا یہ کردار؟ جس دن ہم یہ کردار کو اپنا لیں گے اس دن ہمارے پاس طلاق ختم ہو جائے گا، ہمارے پاس ازدواجی زندگیاں درست ہو جائے گی۔ کب؟ جب یہ کردار ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام برتن اٹھاتے، برتن لیتے، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ مٹی کا برتن ہوتا، جس مقام سے پانی پیا کرتی اس مقام کے ان کے جو نشان ہوتے لبھائے مبارک کے، وہ تلاش فرماتے، وہیں سے پانی نوش فرمایا کرتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بذات بخاری شریف کی حدیث پاک ایک ہی برتن میں غسل بھی فرماتے تھے، یا فرماتے اے عائشہ میرے لیے پانی تم استعمال کر کے چھوڑ دینا، میں اسی پانی میں نہا لوں گا۔ ہمارے پاس تو ایسا ہے کہ بھئی بیوی پانی رکھ دے تو وہ پینے کے لیے سمجھتے ہیں کہ آر سمجھا، اور بعض خاندان میں غلط بات بھی سمجھی جاتی ہے، بری بات بھی، حالانکہ شرعاً کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تو یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کے لیے پوچھا گیا کہ یار حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو ہریرہ گئے، پوچھا اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو وہ فرماتی ہے کہ کان منہتہ البیت، آپ کا جو مہنہ ہوتا، آپ کا جو کام ہوتا وہ گھر کے کام کاج کرنا ہوتا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کو آٹا گوندنے نہیں آتا تھا، کم عمر تھی نا، تو تجربہ نہیں تھا اور آتا نہیں تھا آٹا بنانا، روٹی بنانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آٹا گوند کر دیا کرتے تھے۔ ہے ہمارے میں کوئی کردار ایسا؟ نکالیں آپ کو ایک میرے کو مثال لا کر بتائیں۔ آپ جس دن اپنی بیوی کے گھر کا کام کر کے دیں گے، آپ دیکھیے اس کے بعد جو محبتیں دونوں کے درمیان پروان چڑھے گی، یہ ان کا خیال کرے، وہ ان کی ضرورتوں کا خیال کرے، یہ جا کر کے محبتیں مودتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ نہ ہونا دوری کا باعث بن رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کبھی گھر کو جھاڑو لگایا کرتے۔ آپ یہاں پر ایک بات وضاحت کرتا چلوں، بعض حضرات کے پاس، ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے، جدہ میں ایک جلسہ ہو رہا تھا، دوسرے مکتب فکر کے صاحب تھے، جلسے سیرت النبی لکھا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نالین سی لیا کرتے، اپنے کپڑے سی لیا کرتے، اپنے کپڑے دھویا کرتے، وہ ساری چیزیں ہو رہی ہے۔ تو میرا جب وقت آیا تو میں نے کہا کہ بھائی جب سے میں جو سن رہا تھا مجھے سیرت النبی نظر نہیں آ رہی تھی، سیرت انسان نظر آ رہی تھی۔ بھائی سیرت انسان کیا ہے؟ ٹھیک ہے یہ انسانی ایک لبادہ ہے حبیب پاک کا، جو بشریت کا لبادہ ہے، کیا کہ اپنے گھر کے کام فرماتے تھے، بھی ازواج کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے، ساری چیزیں ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ سیرت النبی کا جب جلسہ ہے تو نبی کی شان بھی تو بیان ہو، اور ہمارے لیے دونوں ضروری ہے۔ نبوت والی سیرت بھی ضروری ہے، بشری والی زندگی بھی ضروری ہے۔ بشری والی زندگی ہوگی تو ہم میاں بیوی کے ساتھ اچھے رہنے لگ جائیں گے، اور جب آپ کی یہ سیرت دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ نعوذ باللہ برابری والی بات ہے تو نہیں۔ جب نبوت والی شان دیکھیں گے تو وہ آقا جو اپنے اشارے سے چاند کو دوشخ فرما دے، اشارہ فرمائے تو سورج ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، کنکریاں ان کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھنے لگ جائیں، شجر و حجر صلاۃ و سلام پیش کرنے لگ جائیں، ہرن و جانور آپ سے کلام کرنے لگ جائیں، جب وہ نبوت والی شان ہوگی تو لگے گا نہیں ہماری طرح نہیں ہے، بشر ضرور ہے مگر بشر کی طرح نہیں ہے، مثل بشر بنا کر کے بھیجے گئے، بشر نہیں ہے، مثل بشر بنا کر کے اللہ نے آپ کو روانہ فرمایا۔ تو دونوں زندگیاں ضروری ہے، نبی والی زندگی بھی ضروری ہے کہ ہم برابری میں بشریت برابری کا دعویٰ نہ کرنے بیٹھے، اور بشری لبادہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ زندگی گزارنا کیسے ہے، یہ حبیب پاک کی بشری زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، کتنے واقعات آپ کو ملیں گے احادیث طیبہ میں حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے بارے میں۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لائے، مزاح کا انداز دیکھیں، ایک مرتبہ آپ اپنے دولت قدہ تشریف لائے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا چونکہ عمر کے اعتبار سے چھوٹی تھی، کم عمر ہے، وہ سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی کہ سر میں مجھے درد ہو رہا ہے۔ حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم ذرائع مزاح فرمانے لگے، اے عائشہ اگر تمہارا اسی مرض میں تمہاری وفات ہو جائے تو میں تمہارا دفن اور کفن اور جنازہ پڑھا دوں گا اور غسل دے دوں گا، جنازہ پڑھا دوں گا اور دفن کر دوں گا۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کو بڑا غصہ آ گیا، آپ فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ آپ تو چاہتے ہیں کہ بھئی میں مر جاؤں اور آپ جو ہے اور دوسری ازواج خواتین کے ساتھ آپ نکاح فرمانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح کے طور پر فرمایا، اور فرمایا اے عائشہ دیکھیے طبیعت، جب تک آپ بیوی کی طبیعت کو نہیں سمجھیں گے، چاہے میاں ہو تو بیوی کی طبیعت، بیوی ہو تو میاں کی طبیعت، یہ ضروری ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم جب غصے میں ہوتی ہو یا محبت بھرے انداز میں ہوتی ہو میں پہچان لیتا ہوں۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے پہچانتے ہو؟ فرمانے لگے جب تم غصے میں، تم محبت یعنی تم عام حالات میں ہوتی ہو، غصہ نہیں ہوتا ہے تو کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم، اور جب تم غصے کے عالم میں ہوتی تو کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم۔
تمہارا یہ جو قسم کھانے کا انداز بدل جاتا ہے نا، مجھے پتا چل جاتا ہے کہ تم غصے میں ہو۔ آپ یہ اندازہ لگائے کبھی کہ ہماری بیوی جب غصے میں ہوتی ہے تو اس کا بولنے کا انداز، کبھی آپ نے سوچا بھی ہے اس حوالے سے؟ خواتین جو سن رہی ہے، ہاں وہ سن لے گی کہ بھئی اگر کچھ جواب دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے غصے میں ہے۔ یہاں پر کوئی جواب نہیں ہو رہا ہے، یہاں پر کوئی سوال نہیں ہو رہا ہے، یہاں پر کوئی برتن نہیں ٹوٹ رہے ہیں، گھر کا کوئی سامان پھینکا نہیں جا رہا ہے، بس الفاظ کی ادائیگی، لفظ بھی صرف لفظ بدل رہا ہے، انداز بھی نہیں بدل رہا ہے۔ کیسے بدلتا؟ حبیب پاک کی بارگاہ ہے، قسم بھی کھا رہی ہے تو بس اس انداز میں کہ رب محمد کی قسم تو محبت بھرا انداز ہے، رب ابراہیم کی قسم سمجھ جاتے ہیں کہ غضبناک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے ان کو منا لیا کرتے تھے۔ تو بی بی عائشہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو بی بی عائشہ نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان سے الفاظ ابراہیم کے ادا ہوتے ہوں گے مگر میرے دل میں وہی محمد مصطفیٰ رہا کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے میاں بیوی کا رشتہ، میاں بیوی کا تعلق، ازدواجی رشتہ ایسے ہوتا ہے۔ یہ ان کے لیے پردہ، وہ ان کے لیے پردہ ہے۔ کیوں فرمایا؟ اسی لیے تو فرمایا ہے ان کی بات ان کی حد تک، ان کی بات ان کی حد تک رکھے، تب جا کر کے میاں بیوی کے رشتوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ ابتدائی دنوں میں جبکہ نکاح ہو کر کے آتے ہیں تو میاں کا کام، شوہر کا کام ہوتا ہے کہ وہ بیوی کی چیزوں کا خیال رکھے۔ یعنی چونکہ نیا رشتہ ہوتا ہے، اس نئے رشتوں میں اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے، تجربہ بھی نہیں ہوتا ہے، تو اس میں بہت سارے مسائل یہ ہو سکتے ہیں، امکان ہوتا ہے کہ کئی حضرات کے کئی مختلف کوششیں بھی ہوتی ہے، تو ان ساری کوششوں کے درمیان شوہر کا کردار بہت اہم رول رہتا ہے۔ آپ ان کی بات ان کے ساتھ، ان کی بات ان کے ساتھ رکھنا ہوگا۔ آپ مرد ہوتے ہوئے جا کر دوستوں کو سنا رہے ہیں، وہ آپ کو کچھ لقمے دے رہے ہیں، آپ آ کر بیوی پر امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں۔ آپ جا کر اپنی والدہ بہنوں کو سنا رہے ہیں، وہ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، وہ آ کر بیوی کو سنا دے رہے ہیں۔ ادھر بیوی جا کر کے اپنے ماں باپ کو کہہ رہی ہیں، اپنی سہیلیوں کو، اپنی بہنوں کو کہہ رہی ہے، وہ کچھ کہہ رہی ہیں ادھر آ کر۔ تو یہ جو مکس اپ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے رشتوں میں کھٹاس پیدا ہوتی ہے اور تعلقات بکھرنے لگتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار یہاں پر بھی دیکھیے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی کچھ ذکر نکلا سیدہ بی بی عائشہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا، تو حضرت بی بی عائشہ نے کچھ الفاظ کہہ دیے اور ام حفصہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ ہیں۔ فرمانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ خدیجہ کے بارے میں کچھ مت کہو۔ خدیجہ کے بارے میں جب کوئی ساتھ نہ دیا، اس وقت خدیجہ نے میرا ساتھ دیا۔ کیسا ساتھ دیا؟ آپ اندازہ لگائیے، بیوی کے طور پر خدیجۃ الکبریٰ کا جو کردار ہے، قربان جائیے، ہمارے سماج کی ہر لڑکی اور خاتون اما خدیجۃ الکبریٰ کے کردار کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کیسا کردار؟ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے ہوئے جا کر آرام فرماتے ہیں، وہاں پر مراقبے میں رہتے ہیں۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ بچوں کو بھی دیکھ رہی ہے، گھر کی ضروریات کو بھی پورا فرما رہی ہے، اور اس عمر میں 55 سال عمر ہے، 40 سال میں اعلان نبوت ہوا ہے نا، 55 سال کے قریب عمر شریف ہے۔ کھانا، ستو، پانی، کھجور لے کر کے غار حرا کے اوپر چڑھ کر کے حبیب پاک کا پاس پہنچا کر آتی ہیں۔ ایسا کردار آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ آخر وقت ہے، سید مخدوم کائنات، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین خواتین میں حضرت بی بی خدیجہ کا بھی ذکر ہے، سید کائنات بی بی فاطمہ کی والدہ کی بات کہہ رہا ہوں میں۔ آخر وقت ہے، آپ کا نزا کا عالم ہے، آپ کی سہیلی حضرت نفیسہ تشریف لاتی ہے، کہتی ہے، اے خدیجہ، میں کفار مکہ کے پاس سے آ رہی ہوں۔ دیکھیے، غم، خوشی، دکھ، پریشانیوں میں شوہر کے ساتھ ٹھہرنا یہ خاتون کے لیے، بیوی کے لیے ضروری ہے۔ جب ٹھہرے گی نا تو شوہر اس کے اوپر فدا ہو جائے گا اور یہ تعلقات استوار ہوں گے اور بہتر سے بہتر ہوں گے۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ، ہمارے پاس کیا ہو گیا ہے آج، اگر کوئی چیز اچھا موبائل نہ دلائے، اچھے کپڑے نہ دلائے تو خواتین بفر جا رہی ہے۔ آج کل تو ان کا پورا فوکس یہی ہوا ہے۔ میں معذرت خواہی کے ساتھ خواتین کے ساتھ، ہمارے پاس شادیوں کے جو خرچے ہو رہے ہیں، میں نے اس سے پہلے ببانگ دوہل کہا ہے، شادیوں کے جو اخراجات ہو رہے ہیں اس میں کے 60% اخراجات صرف اور صرف خواتین کے کپڑوں پر اور ان کے زیورات پر ہو رہے ہیں۔ 60 نہیں، بلکہ اگر آپ بڑھا لیں تو 70% بھی کر لیں تو آپ کو اس میں کوئی مجھے تامل نہیں ہے۔ 1 لاکھ 2 لاکھ کا ایک دن کا ان کا شرارہ غرارہ جو بھی ہوتا ہے وہ 1 لاکھ 2 لاکھ کا پہنا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد اس کا کوئی مصرف نہیں ہے۔ شادی منجے میں الگ، سانچک میں الگ، مہندی میں الگ، وہ نہ جانے جمعہ کیا کیا ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ کپڑا چاہیے۔ دلہن کے لیے چلو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، دلہن کے بہنوں کو بھی چاہیے، دلہے کے بھائیوں کو، بہنوں کو بھی چاہیے، سب کو چاہیے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا معراج کی رات تشریف لانے کے بعد؟ آپ نے فرمایا تھا کہ اے خواتین، تم صدقہ زیادہ دو، میں نے تمہارا حصہ دوزخ میں زیادہ دیکھا ہے۔ خواتین نے پوچھا، یا رسول اللہ ہمارا حصہ؟
فرمایا کیونکہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری کیا کرتی ہو، شکر گزار نہیں ہوا کرتی۔ جو ہے اس میں خوش رہنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے نا، ٹھیک ہے آپ کی زندگی یہ ہے، آپ کو اپنی سہیلی سے، اپنی بہن سے، نہیں میری بہن کی لائف اتنی سیٹل ہے، میری کزن کی لائف اتنی سیٹل ہے، نہ عورت کو وہ تقابل کرنا ہے نہ مرد کو وہ تقابل کرنا ہے۔ مرد بھی نہیں میرا سسرال ایسا نہیں، میرے دوست کا سسرال اتنا کروڑ پتی ملا، اتنے مجھے جاگیر دے رہے ہیں، کار دیے، پیسہ دیے، تم کیا لائے؟ نہیں، آپ کو اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے وہ ہو گیا ہے رشتہ۔ اب اس کے بعد آپ کو اس کے ساتھ خوش رہ کر کے بتاؤ۔ ان کے پاس ہوگی دنیاوی جنت، مگر آپ کے سامنے دنیا کو بھی جنت بنانے کا آپ کے پاس چانس ہے، آخرت کو بھی جنت بنا سکتے ہیں۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا آخر وقت ہے، حضرت نفیسہ تشریف لائی اور لا کر کے کہنے لگی کہ اے خدیجہ، میں ابھی کفار مکہ کے لیڈرز کے پاس سے آ رہی ہوں، سرداران قریش، وہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ خدیجہ نے ہم سے بغاوت کی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کر لیا، لہٰذا ہم انہیں مکے میں دفن ہونے نہیں دیں گے، ہم ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے، ہم ان کا کمپلیٹلی بائیکاٹ کریں گے۔ تو وہ کہنے لگی کہ دیکھو ایک کام کرو، تم خالی زبانی طور پر کہہ دو کہ تم نے جو ایمان لایا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا وہ تم نے ایسے ہی بھول چوک کے ذریعے سے کر دیا، غلطی ہو گئی، ایسا کہہ دو، تم میرے سامنے کہہ دو، میں جا کر کفار کے سامنے کہہ دوں گی۔ وہ اپنی بیٹی کا جنازہ بڑی دھوم سے نکالیں گے، وہ سب شریک ہوں گے، اعلیٰ مقام ملے گا، سب ملے گا۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا آخری لمحات ہے، آپ نے فرمایا ذرا اٹھ کر بیٹھی تھوڑا سا سہارے کے ساتھ، فرمانے لگی حضرت نفیسہ کے دونوں ہاتھ تھام کر، اے نفیسہ، میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یا ان کا ساتھ نادانی میں یا غلطی سے دیا؟ نہیں، 100 بار میرے عقل و خرد کے فہم کے میرا طواف کیا ہوگا، تب جا کر کے میں نے محمد مصطفیٰ کے دین کو قبول کیا اور ساتھ دیا ہے۔ فرمایا اگر عرب کا کوئی شخص نہ آتا ہے میرے جنازے میں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تنہا محمد مصطفیٰ میرے لیے کافی ہے۔ اگر مجھے دفن ہونے کے لیے زمین پر مکے میں جگہ بھی نہ ملے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے آقا کریم نے مجھے جنت میں موتیوں والا محل کا وعدہ اور مژدہ پہلے ہی سنا چکے ہیں، وہ میرے لیے کافی ہے۔ مشکلات ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ آخر وقت کم سے کم کمپرومائز ہو جائے، آخر وقت چاہتا ہے کہ اس دنیا جیسی بھی گزری آخری وقت اچھا گزر جائے، مگر اما خدیجہ فرماتی ہے کہ شوہر ایک تو محمد مصطفیٰ، دوسرے طرف شوہر، ان کا ساتھ ہر دکھ میں، غم میں، پریشانی میں، مصیبت میں، ہر لمحے پر ٹھہری ہوئی ہے۔ یہ خواتین کے لیے ہمارے لیے کردار ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آقا کریم علیہ السلام کی زندگی یہ سارے واقعات سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ آپ کا کردار ہمیں ملتا ہے بحیثیت شوہر کیسا ہونا چاہیے، بحیثیت بیوی حضرت بی بی خدیجہ کا کردار اٹھا لے، بی بی فاطمہ کا کردار اٹھا لے، ان کے سارے، بی بی فاطمہ کے گھر میں مالکن ہے، مخدومہ کائنات ہے، ان کے گھر میں کئی دن فاقے گزرتے، کئی دن فاقے گزرا کرتے، بھوک ہے، پیاس ہے، سب ہے، اس کے باوجود زبان پر ایک شکوہ نہیں ہے، ایک شکوہ نہیں ہے۔ یہ شکوے شکایت جب شروع ہوتے ہیں نا، وہاں سے پھر کھٹاس شروع ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے بڑھنے لگتے ہیں، معاملات خراب ہونے لگتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا وہ آپ تسبیحات فاطمہ کی حدیث آپ نے سنی ہوگی، حضرت علی دیکھیے کتنا خوبصورت انداز ہے، حضرت علی نے بھیجا ہے، جاؤ جا کر آقا کریم کو کہو، گئیں، کہہ نہ سکی، واپس تشریف لا لی، شوہر کی نافرمانی بھی نہیں ہوئی، وہاں پر والد محترم کے سامنے اپنی عزت اور اپنے شوہر کی عزت کا بھی پاس و لحاظ رکھ کر تشریف لائی۔ آقا کریم تشریف لائے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ فرمانے لگے ایسی بات ہے۔ آپ نے فرمایا اے علی اور فاطمہ، اگر چاہو تو تمہیں میں نوکر یا غلام یا باندی دے دیتا ہوں، اگر نہیں اس سے بہتر چیز چاہیے تو دوں گا۔ فرمایا اس سے بہتر دیجئے، آپ نے تسبیحات فاطمہ عطا فرمائی۔ معزز سامعین کرام، کہنے کے لیے چونکہ یہ عنوان بہت ہی وسیع عنوان ہے، کہنے کے لیے کئی مثالیں، کئی چیزیں کہی جا سکتی ہے، مگر ہمارے اندر جو یہ طلاق کا رجحان بڑھ رہا ہے، چونکہ مبغوض علی عند اللہ والرسول ہے، سب سے مبغوض ترین حلال چیز ہے، جائز ہے، مجبوری کے تحت ہے، مجبوری کے تحت ہے، وہ بھی اسلام نے کیا خوبصورت قدرت رکھی ہے۔ دوسرے مذاہب میں، کرسچینٹی میں جا کر دیکھیے، ان کے پاس طلاق نہیں ہے۔ کیا ہوا تھا ان کے پاس جب یہ قوانین، جب برطانیہ بن رہا تھا، برٹن بن رہا تھا، تو اس وقت کیا ہوا؟ یونائٹڈ کنگڈم کے موقع پر ان کے پاس طلاق کا انہوں نے اجازت ہٹا دی تھی۔ کیا اب بیوی میاں الگ ہونا چاہتے ہیں، کیا کرتے؟ بیوی شوہر کو زہر دے کے مار دیتی، شوہر بیوی کا گلا گھوٹ کر مار رہا ہے، کیا طلاق کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے، دونوں نہیں رہنا چاہتے، الگ ہونا چاہ رہے ہیں۔ کورٹ کے پاس جب بیلجیم کی کورٹ میں بہت سارے ایسے مقدمات پہنچے تو انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے بھائی، ایک رکھتے ہیں گنجائش، اگر شوہر یا بیوی دونوں میں سے کسی ایک سے زنا سرزد ہو جائے اور وہ ثابت ہو جائے تو طلاق کی اجازت دیں گے۔ اب کیا ہوا؟
اب ہر کوئی نمک بھی زیادہ ہو گیا سالن میں تو شوہر جا کر کے زنا کا الزام لگا رہا ہے، بیوی کو میاں نے گالی بھی دی تو وہ جا کر کے زنا کا، سارے کوٹوں میں۔ آخر کار انہوں نے یہ طے کیا نہیں، دو زندگیاں جب نہیں نبھ سکتی ہے تو دونوں کو علیحدہ ہونے کا اختیار ملنا چاہیے۔ اسلام کی خوبصورتی دیکھیے، جو مبغوض عند اللہ ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض چیز ہے، غضبناک کرنے والی چیز ہے، اس میں بھی اللہ نے یہ حکمتیں رکھی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ طلاق ہو جانا آسان ہے، یعنی زندگیاں جڑنا اور علیحدہ ہمارے پاس عام سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس کی وجہ سے صرف آپ دو کی زندگیاں نہیں، آپ دو کے ساتھ دو خاندان بکھرتے ہیں، اولاد کا سب سے زیادہ وتیرہ اور خرابہ ہوتا ہے۔ اگر کہیں پر ایسی صورتحال آ جاتی ہے، نہیں نبھ رہی ہے، بڑوں سے مشورہ کریے، بیٹھیں بڑوں کے، علماء کرام کے پاس۔ کوئی مر جاتے ہیں تو آپ آ کر کے چھوٹے چھوٹے مسائل پوچھتے ہیں، مستحبات تک نہیں چھوڑیں گے اس مقام پر، میت ہو جاتی ہے، مستحبات تک نہیں چھوڑیں گے، قبلہ رخ رکھنا نہیں رکھنا، اگربتی لگانا نہیں لگانا، نیچے فلاں لگانا، سارے مستحبات کریں گے۔ بھائی کبھی ایسے مسائل آ جائے تو کوئی عالم دین کے پاس چلے جائیں، مفتیان کرام ہیں، ان کے پاس جا کر مشورہ کریں، دونوں بیٹھیں، بیٹھ کر کے معاملے کو سلجھائیں۔ توڑنا آسان ہے مگر جڑنا آسان نہیں ہوتا۔ تو معزز سامعین کرام، ان ساری چیزوں کا حل حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہر اعتبار سے اللہ نے بھی فرمایا وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ جو ہے معروف بہتر طریقے کے ساتھ پیش آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے استاد محترم حضرت خواجہ شریف صاحب علیہ رحمت و رضوان، شیخ الحدیث صاحب علیہ رحمہ فرماتے تھے بابا، خواتین جو ہے، خاتون پھسلی سے، مرد کی پھسلی سے، پچھلی پھسلی سے جو مڑی ہوئی ہے اس سے بنی ہوئی ہے، اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے ٹوٹ جائے گی، تو وہ جیسی ہے اس کو ویسے ہی لے کر کے چلو، کبھی نرم کبھی گرم کے ساتھ لے کر۔ اور ایک واقعہ حضرت سنایا بھی کرتے تھے، مجھے حضرت کی بات یاد آئی تو اللہ حضرت کو غریق رحمت فرماتے ایک میاں بیوی کا بہت ہی طویل عرصے تک وقفہ دونوں کا اچھا گزر گیا۔ پوچھا کہ بھئی اچھا کیسے گزر گیا لڑائی جھگڑے کے بغیر 50-60 سال؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے جب نکاح کیا تھا، طے کیا تھا، اگر بیوی کو غصہ آئے گا، شوہر کو غصہ آئے گا تو بیوی چولہے میں جا کر کام کرنے لگ جائے گی، اور اگر بیوی کو غصہ آئے گا تو شوہر اپنے گھر کے ٹیرس پر چلے جائے گا، چھت پر چلا جائے گا، یعنی لڑائی جھگڑے کو روکنے کے لیے۔ تو پوچھے کہ پھر ہوتا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جتنی بار بھی ہوا ہے میں ہی ٹیرس پر جا کر بیٹھا ہوں۔ حضرت ازراہ مزاح فرمایا کرتے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو درگزر کر دیں۔ بندہ، والد گرامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، بندہ جو ہے جب بندے کو معاف نہ کرے، جب آپ کی کوئی گناہ اللہ کے پاس معافی کی ضرورت نہ پڑے، یعنی اللہ آپ کو جب تک معاف کر رہا ہے آپ بندوں کو معاف کرتے رہو، جب تک اللہ معاف کر رہا ہے، یعنی آپ کا کوئی گناہ نہیں ہو رہا ہے اور اوپر جو ہے آپ کو وہاں پر معافی کی ضرورت نہیں ہے، تو اس وقت آپ بندوں کو معاف نہ کریں، جب تک آپ کا کام ہے کہ معاف کرتا رہے۔ ہر انسان، کلکم بنی آدم خطاؤن کے تحت ہر کوئی گناہ گار ہے۔ میں نے غالباً درس وغیرہ میں کہیں کہا ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کے دور میں ہر کوئی بھاگے جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے خاتون نے زنا کیا، اس کے رجم کرنے کے لیے، پتھر مارنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، آپ پہنچے اس مقام پر اور فرمایا ٹھیک ہے، اس نے گناہ کیا ہے، اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلا پتھر وہ مارے گا جس نے کسی قسم کا کوئی گناہ زنا نہ کیا ہو، یعنی آنکھ کا، ہاتھ کا، زبان کا، پیر کا، قدم کا، جسم کا، جو سارے زناؤں سے پاک ہے وہ پہلے پتھر مارے۔ توریت میں، انجیل میں لکھا ہے، ہوتے 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 سارا مجمع چھڑ گیا، تنہا خاتون باقی رہ گئی۔ تو معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، اونچ نیچ ہوتی ہے، ایک دوسرے کو درگزر کرنا، معاف کرنا، یہ حبیب پاک کی زندگی کا ایک بہترین نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ اس پر ہم عمل پیرا ہو کر زندگی، دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالی ہمیں اور آپ کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرتے ہوئے اپنی ازدواجی زندگیوں کو درست کرنے اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق نصیب فرما، اور اس میلاد پاک کے موقع پر باری تعالی ہمیں اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور آپ کے اسوے، آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ اے باری تعالی، ان حضرات نے جو خدمتیں کر رہے ہیں، باری تعالی ان تمام حضرات کو اس کا دین، دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ اور اجر عطا فرمائے، اور ہماری قوم، ہماری نسل اور ہمارے اہل سنت والجماعت کے تمامی نوجوان اور بچوں کے لیے اصلاح کا اور ان کی دین، دنیا اور آخرت کے سنوارنے کا باعث بنا دے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین برحمتک یا ارحم الراحمین۔